السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں جب شام کو آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو طلب کیا اور اس کے بعد ان کو 5 منٹ کے اندر ریلیز کر دیا۔ کورٹ کے اندر بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی ہے۔ عمران خان چل کر آئے ہیں، پوری سپریم کورٹ کی سیڑھیاں چڑھے ہیں اور باہر سے بھی چل کے ان کو لایا گیا۔ ان کو کسی ویل چیئر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو بالکل صحیح تھے، یعنی ایک دن کی تھیراپی نے ان کی ٹانگیں صحیح کر دیں۔ لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ مخالفین سے مذاکرات کریں، ماشاءاللہ۔ تو اب بہرحال یہ ججمنٹ ہو گئی اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ بہرحال یہ گرفتاری آپ کی غیر قانونی، یہ موٹا موٹا حساب ہے۔ 5 منٹ کے اندر فیصلہ ہوا، پورے ملک میں اتنی آگ لگی، توڑ پھوڑ ہوئی، گھیراؤ جلاؤ ہوا، سب کچھ ہوا۔ 3 سے 5 منٹ میں ہمیں انصاف بھی مل گیا۔ میں تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا، میں تو کسی بھی طرح سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن جو 2-3 سینئر وکلاء سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں بذات خود یہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں۔ اور وہ کس قسم کے سوالیہ نشانات ہیں یہ وہی بتائیں گے کسی شو میں تو نہیں اپنا منہ کھولوں گا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں عابد ساقی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یاسین آزاد صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار کے، سینیٹر بہرامند تنگی ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ شروع کرتے ہیں عابد ساقی صاحب سے۔ عابد ساقی صاحب، آج کا ڈیسیژن، آپ کی رائے، آپ کی اوپینین؟ نہیں، وہ واقعات تو اب آپ کے سامنے ساری دنیا نے دیکھے ہیں۔ واقعات جو پچھلے 2-3 دن سے ہو رہے ہیں وہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، جس میں یعنی ظاہر ہے وائلنس کو تو کوئی شخص بھی جسٹیفائی نہیں کرتا، اور لیکن ہمیں اس گہرے انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہمارے معاملات اور مسائل کا واضح حل پیش کر رہی ہیں چیزیں، یا خلفشار اور انتشار کی طرف ہمارا سفر بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے، ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل کلاس کا ایک رول ہوتا ہے کہ چیزوں کو تھرو میڈیشن، تھرو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ وہ اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ سیاست ذاتی دشمنی اور انتقام کی صورت اختیار کر چکی ہے، اس لیے کوئی شخص دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ پوری ایک تقسیم جو ہے عمودی اور افقی سطح پر پورے معاشرے میں اب میرا خیال نظر آ رہی ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ سپریم کورٹ نے جو چند لمحوں میں ایک آرڈر پاس کیا ہے، تو میرا خیال ہے اس آرڈر میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کی گرفتاری غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہے اور آپ جا کے اپروپریٹ فورم پہ اپنا گریونس جو ہے وہ ریڈریس کریں۔ تو ہم تو یہ کہتے آئے ہیں کہ عدالتوں کے پریمسز میں کسی بھی آدمی کو گرفتار کرنا جو ہے وہ ایک جو روایت تھی عدالتوں کی، وہ پہلے دن سے یہی تھی کہ عدالتیں اپنا حکم نامہ جاری کرتی ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی بندے کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے تو وہ متعلقہ ادارے اس کو گرفتار کرتے ہیں، لیکن عدالتوں کے پریمسز سے باہر یہ طریقہ اختیار کرنا کہ عدالت کے اندر سے، کمروں کے اندر سے لوگوں کو عدالتوں سے اٹھا کے گرفتار کرنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اپنا یاسین آزاد صاحب، آج جو ہوا سپریم کورٹ کے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2012 میں جب میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا تو جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو توہین عدالت میں سزا ہو گئی اور راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہو رہی تھی، تو کبھی بھی آنریبل سپریم کورٹ نے ججز کے گیٹ سے سٹنگ پرائم منسٹر کو کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جب بھی عدالت میں آئے وہ عام گیٹ سے اندر گئے اور کورٹ جا کے اٹینڈ کیا، حالانکہ ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ میں سٹنگ پرائم منسٹر ہوں، مجھے ججز کے گیٹ سے اندر جانے کی اجازت دے، لیکن نہیں دی گئی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ججز کے گیٹ سے انٹری دی گئی ہے، اور نہ صرف ججز کے گیٹ سے انٹری دی گئی بلکہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کہی کہ ہمیں آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی،
لیکن کیا ہمارے جج صاحبان میں سے کسی نے یہ بات ان سے پوچھی کہ یہ پورے ملک کے اندر جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، کور کمانڈر پہ حملہ ہوا، یہ کہ صحیح ہے غلط ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ان کی گرفتاری جائز ہے، قانونی ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، تو کیا سپریم کورٹ نے دوسروں کو رائٹ آف اپیرنس دی؟ ان سے پوچھا، اٹارنی جنرل کو بلایا، ان سے پوچھا، بغیر سنے جس طرح ابھی آپ کہتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر اندر معاملہ ختم ہو گیا؟ تو میں خود حیران اور پریشان ہوں کہ کیا اس ٹائپ کا ریلیف ماضی میں کسی سیاستدان کو یا کسی ملزم کو دیا گیا؟ نہیں دیا گیا۔ مجھے بھی 45 سال پروفیشن میں ہو گئے، اور ہمیں بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے۔ بات اداروں کی ہے، یہ بات درست ہے کہ 2018 میں جو لوگ عمران خان کو پاور میں لے کے آئے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس طرح کل فوج پاکستان پہ اٹیک ہوا، سارا کچھ ہے، اور کورٹ کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ آج اگر انڈیا کا جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا آپ دیکھیں، انڈیا میں جشن بنایا جا رہا ہے اس بات کا کہ جو کام اربوں روپیہ خرچ کر کے ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے وہ بغیر کسی خرچے کا ہمارا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی تشویشناک ہے، یا جس انداز سے یہ معاملات ڈیل کیے گئے وہ میری پروفیشنل لائف میں میرے لیے ایک قسم کے نئے ہیں۔ یہ بات الگ بات ہے کہ عدالت سے کسی کی گرفتاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ ماضی میں تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے نا جے آئی ٹی کے سامنے جا کے پیش ہوتا رہا، جب پرائم منسٹر بھی جا کے وہ پیش ہوا، وہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ کیا قانون کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا عمران خان صاحب آئین اور قانون سے کوئی بالاتر ہیں؟ کیا اس سے پہلے ماضی میں جن لوگوں نے 10-10 12-12 سال سزائیں کاٹی، کیا آپ نے ان کو بھی اسی انداز میں ڈیل کیا کورٹوں کے اندر؟ تو جو امپریشن ہمارے اداروں کے متعلق عام پبلک میں ہے، بجائے اس تاثر کو ختم کرنے کے ہم اس تاثر کو مزید تقویت دے رہے ہیں۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں بالکل کھل کے بات کرتا ہوں، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اوپنلی یہ بات کرتا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے یا جس طرح نقصان پاکستان میں یہ 2 دن کے اندر ہوا، کیا اس پہ کسی نے یہ بات کہی، کسی نے یہ کہا کہ یہ جتنا لوگوں کی جان و مال سے کھیلا جا رہا ہے، پراپرٹیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے؟ میں حیران ہوں کہ کور کمانڈر کے بنگلے کے اندر جا کے آپ نے وہاں حملہ کیا، وہاں مارا پیٹا، تو کیا دنیا کو ہم نے یہ میسج نہیں دیا کہ ہماری فوج اب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ عام آدمی بھی جا کے ان کے گھروں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے مریم اورنگزیب کی جو پریس کانفرنس تھی، ان کا جو پریس کانفرنس کو میں نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا، میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ کیسے امپریشن فوری طور پہ چلا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور 2 منٹ کے اندر فارغ ہو کے ان کو وہیں سے ریلیز آرڈر کر دے کے گھر میں بھیج دیا جائے گا، اور جو 2-3 دن کے اندر تباہی و بربادی ہو گئی اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو میں ایک پروفیشنل وکیل ہونے کے ناطے یہ بات کہتا ہوں کہ کیا ماضی میں اس انداز سے ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے کسی آدمی کو انصاف دیا؟ کیا ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے، میں بالکل اوپنلی بات کہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جب بھی طاقت کے بلبوتے پہ اس ملک میں ڈکٹیٹر آیا، کیا ہمارے سپریم کورٹ نے کسی مارشل لا کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا؟ ہمیں بات بڑی باہمت ہو کے بات کرنی پڑے گی۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اداروں کے احترام کا مطلب انڈیویجل آدمی کا بھی احترام کریں جو اداروں کو نقصان پہنچائیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ 2018 میں اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف اگر عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا، فوج سپورٹ نہیں کرتی، تو عمران خان کبھی بھی اقتدار میں نہیں آتا۔ وہ لے کے آئے، آج وہ بھوکت رہے ہیں۔ اور آج جس طرح ہماری عدالتوں میں جو ایک آدمی کو آپ ریلیف جس انداز میں دے رہے ہیں، اگر اسی انداز میں ریلیف کیا تو میں ابھی ایک معاملے سے کیس میں کورٹ میں گیا، 42 مہینے سے میرا آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میں نے آنریبل ہائی کورٹ کے جیسا ایوان سے کہا کہ 42 مہینے ہو گئے، اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کوئی 42 سال تو نہیں ہو گئے، 42 مہینے ہی ہوئے۔ تو عام آدمی کے ساتھ آپ کا ٹریٹمنٹ یہ ہے، تو پھر آپ یہ مان کیوں نہیں لیتے
کہ ہم آئین میں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں، کیوں نہیں مان لیتے کہ نہیں بڑوں کے لیے قانون الگ ہے، بڑوں کے لیے آئین الگ ہے اور چھوٹوں کے لیے آئین الگ ہے، ان کے لیے قانون الگ ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے سر. یاسین صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں. میں بالکل کیوں تشویشناک ہے؟ سارے خوش ہیں اس بات پہ. میں سینیٹر بیرمن صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. سینیٹر صاحب، بہت مبارک ہو. پورے ملک کے دشمن مل کے 11 ہنٹر جہاز مل کر ایک سیبر کو نہیں گرا سکے تھے، ایم عالم کے جو وار ہیرو ہمارے، لیکن کل پاکستانی موب نے اس جہاز کو گرا دیا اور توڑ پھوڑ کر دی. ہم نے اچھا سگنل دیا. آج شاباشیں بھی مل گئیں، چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. تو میں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کہا جو وکیل بنا اور بار کر رہا ہے، اب اکلوتا بیٹا ہے میرا، میں نے کہا مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر تم نے وکالت ہی چوز کی، اور خاص طور پہ اگر کبھی تم اس شعبے میں پاکستان میں آئے تو. یہ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں بیرمن صاحب، لیکن آج میں نے اپنی اولاد کو یہ کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ بلایا اور موقع دیا کہ میں کچھ بات کر لوں. میں آپ کی سوال کا جو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میں اس کا جواب 1 منٹ کی بعد دوں گا، لیکن آج میں کاش کا لفظ استعمال کر کے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کرنا تھا تو جس وقت اگر عمران کو گرفتار کر کے 1 گھنٹے کے بعد سوموٹو لے لیتے اور یہ فیصلہ 5 منٹ میں سناتا تو آج نہ انڈیا میں خوشیاں منا رہے تھے، اور آج نہ جناح ہاؤس، نہ کور کمانڈر ہاؤس، نہ ریڈیو پاکستان پشاور، نہ قلعہ بلحسار، نہ چک درہ میں آج سے 100 سال پہلے والا قلعہ، آج نہ حکومتی املاک نہ عوام کے املاک جل کے راکھ نہ ہوتے. آج ہمارے پاکستان کے 14-15 بچوں کی لاشیں نہ گرتے. تو اسی وقت اگر یہ فیصلہ آ جاتا اور عمران کی رہائی ہو جاتی تو یہ نوبت نہ ہوتی. ابھی میں نے ایک ٹکر دیکھ رہا ہوں کہ عمران میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ قومی املاک اور عوام کے املاک کو نقصان نہ پہنچائے. تو عمران صاحب، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ داغ لگا دی. عمران نے پاکستان کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچایا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی، تو میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں. مبشر صاحب، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کریں کہ آپ رول آف لا کے لیے کام کریں. اگر اسی طرح آپ جیسے بیٹے اس فیلڈ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا. الحمدللہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جیسے یاسین آزاد صاحب نے جو کچھ کہا کھل کے کہا. میں سمجھتا ہوں کہ کل اور پرسوں جو کچھ ہو گیا ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ 75 ایئرز میں اربوں ڈالر سالانہ خرچ کرنے کے بعد پاکستان اور آئی اور پاکستان کو اتنا کمزور نہیں کیا تھا جتنا عمران، اس کی پالیسیز اور ان 2 دنوں میں ہوا ہے. مبشر صاحب، آج میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں کیا کہ ہم نہ مائنس پہ یقین رکھتے ہیں نہ کسی پارٹی کی پر پابندی کے حق میں، لیکن عمران نے فیصلہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت بننا ہے یا وہ ایک ٹی ٹی پی بننے جا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ان 2 دنوں میں جو کچھ ہوا، پورے ملک میں حالات معمول پہ آ چکے تھے. سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنا ایک رول شروع کیا تھا، عوام پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دی تھی. تقریباً آج کے دن سے مارکیٹیں کھل گئے تھے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے. ابھی پھر ایک مینٹلی ٹینشن، پولیٹیکلی ٹینشن، فزیکلی ٹینشن شروع ہوا کہ پھر کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں تو قانون کا طالب علم نہیں ہوں، میں تو ڈیسیجن پہ بات کر سکتا ہوں. سپریم کورٹ تو ایک معزز ادارہ ہے
اور پاکستان پیپلز پارٹی تمام اداروں کی توقیر بھی چاہتے ہیں اور ان کو توقع رکھتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے مینڈیٹ پہ کام کریں اور ہر ایک ادارہ اپنے دوسرے ادارے کی مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے. آج عمران نے کہا نا کہ میں الیکشن صرف چاہتا ہوں، تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. آپ تو اس الیکشن کمیشن پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، آپ تو اس الیکشن کو مانتے ہیں جو آپ جیت کے آ رہے ہیں. آپ نے پنجاب کی ضمنی الیکشن میں کہا تھا کہ میں اس الیکشن کمشنر کو اور اس الیکشن کمیشن کے انڈر جو الیکشن ہوگا میں نہیں مانتا ہوں، لیکن جب آپ جیت گئے تو آپ نے ایکسپٹ کیا اس فیصلے کو. ابھی عمران کی سیاست نے پاکستان کی سیاست کو گندا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے چھوٹے بڑے کا تمیز ہوتا تھا، ایک دوسری پارٹی کی بے شک گالی گلوچ تھی، لیکن جب نیشنل ایشوز آتے تھے وہ بیٹھ کے بات کرتے تھے. میری بیوی نے ہمیشہ اپوزیشن لیڈر میاں صاحب کو اپنے تمام ان چیزوں میں شامل کرواتا تھا کہ وہ جب نیشنل ایشوز ہوتے تھے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار تھی، اور میاں صاحب کو بار بار کہتے تھے کہ آپ آئیں، بیٹے ڈائیلاگز کے ذریعے پاکستان میں جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے میرا ساتھ دے. چلے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو چھوڑ دیں. اب جمہوریت کہاں، مضبوطی کہاں، نظام کہاں، چھوڑیں سر اپنا یہ باتیں بیکار کی باتیں ہیں. پاکستان میں نہ اداروں نے کام کرنا ہے، نہ پاکستان میں غریب آدمی کو انصاف ملنا ہے. یہ انصاف بھی آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے ہے، طاقتور لوگوں کے لیے ہے. غریب تو 19 سال جیل میں رہتا ہے، اس کی بیل کے لیے پیشی نہیں ہوتی ہے. چھوڑیں یہ باتیں. یہ بڑے لوگوں کے لیے راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، کبھی اتوار کو کبھی ہفتے کو کھل جاتی ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قانون کا تقاضا پورا ہو رہا ہے. بہرحال میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے، بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں. عابد ساقی صاحب، اب میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو ایک عام آدمی ہوں. مجھے تو اندر کر دیں گے یا مجھے کسی عدالت کے آگے کھڑا کر دیں گے. 9 سال سے میں پتہ نہیں 56 کیسز بھگت رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے. لیکن کاش ہم بھی بڑے لوگ ہوتے، ہمیں بھی چند منٹوں میں انصاف مل جاتا، نہ دوسری سائڈ کو سنا جاتا، نہ کسی کی دیکھی جاتی. ہم توڑ پھوڑ کرتے، جلاتے، ہماری وجہ سے لوگ مرتے، ہم نبوت کے دعوے کر رہے ہوتے نعوذ باللہ، اور کوئی ہماری شان میں تعریفیں کر کر کے قتل ہو رہا ہوتا، ہم اس کے جنازوں پہ بھی نہ جاتے. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ ہوگی وہ ایک قانون ہو جائے گا، یا وہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہو جائے گی، چاہے وہ جتنا مرضی تضاد ہو اس کا آئین سے اور قانون سے. یہی آج کا سچ ہے نا ساقی صاحب؟ سچ تو چل رہا ہے نا. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ ایک واقعے کو اٹھا کے ہم باقی ساری ماضی کی کہانیاں بھول جاتے ہیں. اب یہ جو دوست سپریم کورٹ پہ اب بہت تانا زنی کر رہے ہیں، میں سپریم کورٹ کا بریف ہولڈ نہیں کر رہا، نہ میں اس سپریم کورٹ کے تاریخی کردار سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو اس سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہے. جوڈیشری کلونیل اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے ایک حصہ رہی ہے، اور پچھلے 70 سال میں انہوں نے وہی کردار ادا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں کے لیے رات کو عدالتوں کے دروازے کھلے تھے تو وہ درست تھے. اب اگر ایک بندے کو انہوں نے ریزنیبلی، ان ریزنیبلی، لیگلی، انلیگلی، وٹ ایور دے ہیو گرانٹڈ ریلیف ٹو دی جینٹلمین، اب اس کو ایک آئسولیٹڈ انداز میں دیکھا جا رہا ہے، اور اب چیخو پکار کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے. نہیں عابد صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیے گا. آپ نہیں میری ایک سوال کا جواب دے دیں، بس ایک سوال کا. بات سن لیں. میں کہتا ہوں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس ادارے کا کردار ہمیشہ طبقاتی رہا ہے، جس طرح ہمارے ریاست کے دوسرے اداروں کا کردار طبقاتی رہا ہے. نہیں سر، میں نہیں مانتا. میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ ڈس ایگری کر رہا ہوں. عابد بھائی میری ایک بات سنیں. عابد بھائی مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، اور خدا کو حاضر ناظر جان کر، مجھے پتہ ہے آپ سچ بولتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ ایک دفعہ خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کیمرے پہ سچ بولیں. یہ کل اگر کور کمانڈر کی جگہ چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کو آگ لگی ہوتی، یہ 5 منٹ میں یہ فیصلہ آتا؟ آج نہیں آتا. تو پلیز لیٹس فیس دا فیکٹس کہ ہمارا باعث ہمارے فیصلوں میں اب شامل ہو گیا ہے.
دیکھیں میں کسی کے گھر کو آگ لگانے کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں تشدد پر یقین رکھنے کی سیاست کا میں دائی ہوں، نہ میں نے اس طرح اس کا ذکر بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کا چیف جسٹس نے ذکر بھی نہیں کیا۔ میں نے تو ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی سیاست کی ہے، جن پر تشدد کیا جاتا رہا ہے، جو آج بھی تشدد کا شکار ہیں۔ دیکھیں ایک بڑی فیر بات ہے، ذرا تھوڑا ٹھنڈے دل سے اس کو دیکھیں کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس پر کیوں حملہ آور ہوئے، لوگ جی ایچ کیو کی طرف کیوں گئے؟ نہیں سر نہیں، عابد بھائی سوری، رول آف لا توڑنے کے لیے میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، نہیں سر، قانون ہاتھ میں لینے کے لیے جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتا میں کسی کو، نہ میں قانون توڑنے کی میں دکھی ہوں۔ دیکھیں ایک منٹ بات سنیں، میں دکھی ہوں اس فیصلے سے، لیکن میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں کورٹ کا اور عدلیہ کا احترام ملحوظ خاطر رکھوں۔ میں وہ نہیں، میں غلط الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، ہماری یہ ٹریننگ نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کی بات درست سمجھتا ہوں، اور میں تشدد کی اور وائلنس کی جو بھی حرکات ہوئی ہیں میں ان کی شدید انداز میں مذمت کرتا ہوں اور اس کو کسی سطح پہ جسٹیفائی نہیں سمجھتا، لیکن یہاں پیپل پرسیپشن کا کویسچن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ آور نہیں ہوئے، لوگوں نے آرمی انسٹالیشن اور آرمی سینٹرز پر حملہ آور ہونے کو پریفر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی شعور اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اس ملک پر قابض طبقہ اور قابض ایک ادارہ ہے جو اس ملک کو پچھلے 70 سال سے چلنے نہیں دے رہا۔ میں اس بات پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ملک نہیں چلا سکتے، آپ کو انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دینا ہوگا، آپ کو جمہوری نظام ایک ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں عابد بھائی، ایک بات یاد رکھیے گا میری، میں آن ایئر آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، آج آپ کو میں آن ایئر ایک بات کہہ رہا ہوں سر، آپ مجھے بتائیں بڑے ادب کے ساتھ، میں آن ایئر آپ کو بتاتا ہوں، میں بالکل بتاؤں گا سر، میں آپ کو ابھی آپ کے میں بالکل دوں گا سر۔ اس کے جواب میں ایک سوال ہے، کیا وہ ایک چیف جسٹس نہیں تھے پاکستان کے؟ سن لیں، نہیں میری ایک عرض سن لیں، میں دے رہا ہوں اصل میں عابد بھائی، میرا اور آپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ قانون سمجھتے ہیں، میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، تو میں تو اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں نے آپ کو کہنی ہے، جب افتخار چودھری نے 2 دفعہ پی سی او پہ اوتھ لیا اور اس کے بعد اس نے پی سی او ججز کو کالعدم قرار دے دیا، تب کسی کو پرابلم نہیں ہوئی تھی، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی تھی، اور جب اس وقت نہیں، ایک منٹ عابد بھائی سن لیں، ہم نے کئی سال اس کو ایز اے چیف جسٹس برداشت کیا، جس نے اپنے بیٹے کے لیے اربوں روپے کی کرپشن کرائی، جس نے اپنے سمدھی کے لیے کرپشن کرائی، یہ ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے عابد بھائی، ایک سیکنڈ میں غلطے ختم کرن دے ہو، آپ تاریخ درست کریں، میں سر آپ سے مراد میں ایک برادری کی بات کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ افتخار چودھری کی عدالتی جبر اور اس کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں موجود تھا جناب کے سامنے، بالکل ہم نے اس کے اس رویے کو ہم نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس ادارے کی توہین کے مترادف ہے، اس کو یہاں کھڑے رہنا، اس کو بٹھانا۔ لوگ اس وقت پتہ نہیں کن کے اشارے پہ اس کی تحریک چلا کر اس کو بحال کروانا چاہ رہے تھے، ہم اس وقت بھی اس کے خلاف تھے۔ میں آپ کو ایک بات، انہی اشاروں پہ آج عمران خان کی تحریک کامیاب کرائی جا رہی ہے۔ آج معذرت کے ساتھ ہم نے ایک نیا شیخ مجیب الرحمان بنا دیا۔ یاسین آزاد صاحب آپ میری بات سے ایگری کریں گے؟ پہلے اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو، پھر یاسین صاحب سے پوچھ لیں آپ، پہلے اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان ایک رات میں پیدا نہیں ہوتا، شیخ مجیب الرحمان ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو رائٹ ٹو لائف نہیں دیا تھا، جب آپ ان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، فوج وہاں ان پر مسلط کر دی تھی آپ نے، تو انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ آج بھی ساری دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے، اور آج وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔
فیکٹ آف دا میٹر از کہ آج میں تو کہہ رہا ہوں سر آپ کا سپریم کورٹ بنا رہا ہے ادب کے ساتھ. آپ میں اب کیا کہوں اور میں اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ بھی بنا رہا ہے تو وہ ایک تاریخی صورتحال میں مجیب الرحمان بنایا جا رہا ہے. اور یہ ٹھیک ہے ہم تاریخ سے سیکھنا نہیں چاہیے ہمیں نا, ہمیں تاریخ کو ریپیٹ کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. یاسین آزاد صاحب یور آنسر. اگر اداروں نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو تاریخ پھر اسی طرح چلے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے تاکہ کوئی نیا مجیب الرحمان پیدا نہ ہو سکے. جی یاسین آزاد صاحب. سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب نہال ہاشمی نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ جج صاحبان کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے, تو اسی نہال ہاشمی کو توہین عدالت میں سزا بھی ہوئی اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہوئی. تو ادارے تو میرے لیے تو ادارے سارے کے سارے برابر ہیں, لیکن اس وقت نہال ہاشمی کے متعلق کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ میں سزا ہوئی کیوں ہوئی. اب جو صورتحال ہے, میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں. میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری حقوق کے معاملے میں سب برابر ہیں. کیا جو ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کو وقتاً فوقتاً ہماری عدلیہ نے دیا, کیا وہ پاکستان کے باقی شہریوں کو بھی کبھی دیا گیا؟ کیا ماضی کے نہ دیا جائے گا؟ لاڈلا ہوتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں یاسین بھائی؟ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں یا ایون آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے گرفتاری دی, تو انہوں نے بڑی پیسفلی گرفتاری دی, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب نہیں ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی آڈیو 2 دن کے اندر لیک ہوئی ہیں, جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک دوسرے کے متعلق کہا, اور ایک سینیٹر نے جس کی آڈیو مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے, وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن اس نے یہ کہا, اور ایک خاتون جو ہے اولڈ ایج ہے اس نے بھی کہا کہ کور کمانڈر کے بنگلے میں جب جاؤ گے تو پورے تیار ہو کے جانا. کیا اس آڈیو کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کاروائی ہوئی؟ آج اگر کور کمانڈر کے بنگلے پہ ہوتا ہے, جی ایچ کیو پہ حملہ ہوتا ہے, تو کل جس طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل اگر کسی عدلیہ کے کسی جج پہ کوئی حملہ اس طرح کا ہو تو وکلا برادری تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ ہماری عدلیہ کے جو ہے نا ڈگنیٹی کو بری طرح مجروح کیا گیا, ہم ساتھ دیں گے ان کا. لیکن کیا اداروں کی جب یاسین آزاد صاحب عدلیہ پہ پہلے بھی حملہ ہوا ہے, سپریم کورٹ کا پہلے حملہ ہو چکا ہے, یہ اب دوبارہ ہوگا تو وہی تاریخ دہرائی جائے گی. سر میرا تو ایک اور سوال ہے یاسین آزاد صاحب, پرابلم ایک اور ہے معذرت کے ساتھ, کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے افتخار چودھری کو دوبارہ چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا. نہ اس میں آئین کوٹ ہوا تھا, نہ قانون کوٹ ہوا تھا, نہ کوئی لا کوٹ ہوا تھا, تو صرف ایک سمپل حکم نامہ تھا کہ جی ایگزیکٹو آرڈر سے. تو اگر آج ایک ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو قابل تسلیم ہونا چاہیے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف نے جب پی سی او کے تحت آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو کہا اوتھ لیں, اور ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے 6 ججوں نے اوتھ نہیں لیا تھا, تو ہم نے ان 6 ججوں کا کتنا ساتھ دیا جنہوں نے مشرف کے حکم کو پی سی او کے تحت اوتھ لینے سے انکار کیا تھا. اس وقت بھی ہم خاموش رہے تھے. ہم ذرا سا معاملات ڈیفرنٹ وے میں بات کرتے ہیں. میں تو سمپل کہتا ہوں, یا تو آئین کی یہ جو سبز حلالی بک ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہمارے ادارے اتنے پاورفل ہیں کہ ان کے سامنے قانون اور آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, وہ جائز ہے. یا پھر یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے آئین کی ایک اہمیت ہے یا قانون کی اہمیت ہے, اور یہ قانون اور آئین سب کے لیے ہے, تو پھر آپ کو برابری کی بات کرنی پڑے گی. جو ٹریٹمنٹ آج کل آپ دے رہے ہیں, میں نے اپنے 45 سال کی وکالت میں اور 75 سال کی زندگی میں نے نہیں دیکھا. میں نے ایک سے ایک موومنٹ دیکھی, پی این اے کی موومنٹ دیکھی, ایم آر ڈی کی دیکھی, چودھری اسرار کی دیکھی, ایون جو ہے این ٹی ایل ایف موومنٹ دیکھی. لیکن آج میں یہ بات کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر گرفتار ہوا تو کیا اس لیڈر نے اس بات کی اپیل کی, اپنے لوگوں سے کہا کہ میری گرفتاری ہے, میں آئینی طور پہ لڑوں گا,
یہ مار داڑ اور جو لوگوں کی پراپرٹی کو جلا رہے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، ایمبولینس کو لگا رہے ہیں، کیا اس لیڈر نے یہ بات کہی، لوگوں سے اپیل کی کہ یہ جو کام ہے آپ اس کو سٹاپ کر دیں؟ آپ نے تو بلکہ مزید اس چیز کو آگے بڑھایا. تو جب مزید آگے بڑھائیں گے تو میرے نزدیک ذمہ داری اس آدمی کی ہے جو اس پارٹی کا ہیڈ ہے، اور پارٹی کے ہیڈ ہونے کے بعد جب اس کی گرفتاری آئی وہ صرف غلط تھی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تو کیا عمران خان نے اس بات کو کنڈیمڈ کیا ہے کہ لوگوں نے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، ایک دوسروں کی گھروں پہ حملہ کیا، وہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اس ٹائپ کی اپیل تو یہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ساقی صاحب نے حوالہ دیا کہ ماضی میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، تو جناب آپ یہ بتا دیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پہ جب عمران خان جہاں کہیں بھی گیا، یا زمان پارک میں جو ہماری لا انفورس ایجنسیاں تھی، زمان پارک کے اندر جن لوگوں کو مارا گیا، بم پھینکے گئے، تو اس وقت تو کسی نے ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کیا. میں ود گریٹ ریسپیکٹ ٹو ایوری باڈی، میں پارٹی افیلیشن سے ہٹ کر بات کرتا ہوں. میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں. ایک میں سیناریو دینا چاہ رہا ہوں، پارٹی سیناریو، میں پولیٹیکل پارٹی سیناریو دینا چاہ رہا ہوں سینیٹر بیرمن کو، کہ بیرمن صاحب کل پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے، مشتعل سپورٹرز نے اپنے لیڈرز کے کہنے پہ پاکستان کی اہم تنصیبات پہ حملہ کیا، آگے لگائیں، پولیس کی گاڑیوں کو آگے لگائیں، پولیس والوں کو زدکوب کیا، بہت لوگوں کو مارا پیٹا، کنٹینرز کو آگ لگی، سب کچھ ہوا. اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج تھا، اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف خدا نخواستہ کوئی کل جاتا ہے اور وہ مخالف جن کو اپنا سمجھتا ہے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جماعتوں والے، اور وہ ان لوگوں کے گھروں پہ اگر حملہ شروع کر دیتے ہیں، کیا وہ بھی جسٹیفائیڈ ہوگا؟ مبشر بھائی، میں بالکل قطعاً پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ورکر اور پاکستان کے ایک پارلیمنٹیرین کی ہرگز اس کی حمایت نہ کرتا ہوں، اور نہ پیپلز پارٹی کرے گی. اس لیے کہ ہم ہمیشہ پولائٹ سیاست کے حامی رہے ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جوڈیشری مرڈر کو بھی برداشت کیا ہے. ہم نے آج تک مانا نہیں ہے، نہ کسی نے ایکسیپٹ کیا ہے، باقی لوگوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے برداشت کی ہے. ہم نے شہید بی بی کی شہادت کو بھی برداشت کی ہے. ہم نے جناب آصف علی زرداری صاحب کی 14 سال جیل میں رکھنے کو کے بعد مرحوم غلام اسحاق خان، نواز شریف صاحب اور سینیٹر سیف الرحمان کیا کہ ان کے پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگنا اور 20 سال کے بعد عدالتوں سے باعزت کرنا بھی برداشت کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کا حق ہے کہ وہ کسی بھی کورٹ کے ججمنٹ پہ بات کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، ابھی میں یہی سوال کرتا ہوں، اداروں سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی، اور میرے یاسین بھائی جو میرے بہت سینئر لوگ ہیں، ہم ان سے سیکھ کے آ رہے ہیں. میں آپ سے بھی، میں نے اپنے لائف میں بہت کچھ سیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، ابھی ٹکر چل رہی کہ عمران کہہ رہے کہ میں تو اندر تھا، میں تو اس کا ذمہ دار ہی نہیں ہوں. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ بھی جسٹیفیکیشن ہے؟ جیسے جسٹیفیکیشن اس دن وہ ویل چیئر پہ آیا تھا اور ابھی وہ اپنے پاؤں سے جا رہے ہیں، جیسے یہ جسٹیفیکیشن دے رہے، تو کیا یہ بھی جسٹیفیکیشن ہے کہ اس چیز کا عمران ذمہ دار نہیں ہے؟ جو لاشیں گر گئی ہیں، جو کور کمانڈر کے گھر پہ حملے ہو چکے ہیں، جو جیچ کیوں پہ حملے ہو چکے ہیں. میرے ایک بھائی نے کہا کہ کیوں یہ اس طرف لوگ جا رہے ہیں. آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں جب آپ کا لیڈر آپ کو واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک میں وہاں فلیکسز لگے ہیں اور اس پہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا لکھا ہے، تو یہ کس نے لگائے ہیں؟ ابھی پوری دنیا میں پاکستان کے اداروں کے پیچھے لگے، تو کس کے کہنے پر؟ میں ایز اے سینیٹر، کیا میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز، مینیفیسٹو منشور کے علاوہ یا اپنی لیڈرشپ کی لائن کے ٹھیک ہے،
عابد ساقی صاحب ویری کوئکلی آخری سوال جو ہے نا میرا، کیونکہ میں پر ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، اور وہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں کچھ آڈیوز تو ہمیں مل گئیں کہ جو پارٹی کے مختلف رہنما جو ہیں وہ ہدایات دے رہے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پہ آگ لگانی ہے، وہاں پہ یہ کرنا ہے، تو وہاں پہ وہ کرنا ہے. تو عمران خان شاید معصوم ہو، لیکن پارٹی تو معصوم نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ظاہر ہے آپ جن لوگوں کے خلاف کوئی ایویڈنس ایسی آپ کے پاس آ جائے اور وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہو تو پھر کورٹ آف لا میں قانونی طریقے سے آپ ان کے خلاف وہ شواہد پیش کر کے تو ان کو پراسیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایسی ایویڈنس موجود ہے تو میں تو پہلے ہی وائلنس کو ایک شدید انداز میں اس کی مذمت کر چکا ہوں، اور کبھی بھی میں نے تشدد کو سیاسی عمل میں اس کو میں نے نہ کبھی سپورٹ کیا ہے، نہ ہماری آئیڈیالوجی کا حصہ رہا ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال کچھ لوگوں نے کی ہے تو ان کے خلاف اکارڈنگ ٹو لا ہی ظاہر ہے آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں گے، اور وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں دے آر ایٹ لبرٹی ٹو پروسیڈ اگینسٹ دیم ان اکارڈنس ود لا. رائٹ. عابد ساقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یاسین آزاد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سینیٹر بیر احمد ننگی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج رہنے کا. آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن پاکستان کے اندر گزرا ہے سارا دن میں، اور جب سپریم کورٹ نے بلایا اور عمران خان کی انہوں نے ہیئرنگ کی وہاں پہ، اور 5 سے 7 منٹ یہ ہیئرنگ رہی ہے وہاں پہ، اور جیسے ہی عمران خان آئیں اندر تو وہاں پہ چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور پھر آگے کسی بات پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر، ہماری خواہش ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں. یعنی عمران خان کو پوری تھپکیاں وغیرہ دے کر یہ وہ. لیکن آج پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان جو ہیں وہ کورٹ میں باہر سے پیدل چل کر آئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں اگر آپ کبھی گئے ہوں تو بہت زیادہ سیڑھیاں، کافی زیادہ، اچھے خاصے آدمی کا سانس چڑھ جاتا ہے، اور وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھ کر آئے ہیں. وہاں پہ ان کی ٹانگ میں نہ کوئی فریکچر ہے، نہ ان کی ٹانگ میں کوئی سوجن ہے، نہ ان کی ٹانگ کاٹنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک دن کی تھیراپی کے بعد یہ سب کچھ صحیح ہو گیا. لیکن یہ سب کچھ اس طرح سے صحیح ہوا کہ پاکستان اب تقریباً معاشی طور پہ دیوالیہ ہونے والا ہے، کیونکہ باہر کی طاقتیں، باہر کے حکومتیں، باہر کے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جماعت نے کسی حکومت کو پاکستان میں چلنے تو دینا نہیں ہے، اور انہوں نے ہر ایک کو نیچے ہی لا کے رکھنا ہے. تو کوئی پاکستان کو لون دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی پاکستان کو ایڈ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہم جس کو لون دیں گے ہمارا لون ڈوب جائے گا. وہاں پہ دوسرا آئے گا وہ کہے گا میں تو اس کو مانتا ہی نہیں. لیکن اب ہم ایک ایسے موڑ پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے جو کل سے ابھی تک کی جو ہم نے نفرتیں دیکھی ہیں اور ان نفرتوں کا اظہار دیکھا ہے، تو دوبارہ سے گو میں بہت چھوٹا تھا، مجھے پوری چیز تو یاد نہیں ہے، لیکن سانحہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ اب مجھے دوبارہ سے میں ری لیو کر سکتا ہوں. اس وقت میڈیا بہت تھوڑا تھا، صرف ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن تھا، چند ایک اخبارات تھے، چند رسائل تھے اور جرائد تھے. لیکن آج ایک ایک لمحے کا حال جو ہے وہ تاریخ ہمارے سامنے اس طرح لکھی جا رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم جب دیکھ رہے ہیں تو وہی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور اس میں جو لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں وہ یہ سوچ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس ملک میں، نہ آپ نہ میں، کیونکہ اب ہم نے جو ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جو طاقت میں ہوگا، جو جتھا لے کے جائے گا، اس کی ہر بات جو ہے وہ ایک سرزنش کر کے، ایک مذمت کر کے اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کو معافی مل جائے گی. آج تک تو یہی ہے. اگر کل حالات چینج ہوتے ہیں تو مجھے نہیں پتا. دیکھتے رہیے گا کھرا سچ، دیکھتے رہیں PNN. Until the next time, اللہ حافظ.